مجبور ہو جاتے ہیں علماء اہل سنت کہ 12 والی حدیثوں میں پریشان ہیں، اور 12 والی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور باقی تمام کتب روائی یعنی روایت کی کتابوں میں اہل سنت کی 12 ائمہ، 12 خلفاء، 12 امیر، 12 حاکم، 12 مرد، 12 رجل، ان سب کا ذکر ہے۔ یہ کون ہے 12؟ کیسے کریں گے ان کو سیٹ؟ تو کبھی یہاں کے نکالتے ہیں 4، تو پھر کبھی امام حسن کو نکالتے ہیں، کچھ امام حسن کو مائنس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جمپ لگاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز سے پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخر میں روایتوں کو دیکھا جائے تو ایک روایت سے اور اہل سنت کی ہم بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو ان کے خود ایک روش ہے کہ مولا امیر المومنین کے لیے جو لقب ان کے یہاں مشہور ہے امام علی ہے۔ تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ان کے 2 افراد کے لیے یا 3 افراد کے لیے اچھی خاصی شہرت ہے، جن میں امام علی اور یعنی ائمہ اہل بیت میں سے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر سب سے زیادہ امام زمان کے لیے لفظ امام مہدی شدت سے۔ اگر یہ دیکھا جائے اور ان روایتوں کو جوڑا جائے تو خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ کون پہلا امام، کون چھٹا امام، کون 12واں امام۔ پھر 12ویں امام پر آ کے تو موضوع بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کہ 12ویں امام کا نام بھی بیان ہوا ہے۔ اب اختلاف یہ ہے کہ 12ویں امام کی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی، 12ویں امام کی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 12ویں امام کی ولادت ہو چکی ہے، اور بعض علماء اہل سنت کہتے ہیں ہو چکی ہے، لیکن ہاں بڑی تعداد علماء اہل سنت ہی کہتی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو یہاں تک تو موضوع پہنچا کہ امر امامت اور خلافت واجب ہو۔ اب تمام مسلمان انتظار میں کہ ایک بہت ہی بہترین وقت آنے والا، اور یہ وقت بلا شک و شبہ ایک اعتبار سے سب سے اچھا وقت ہے۔ وہ کون سا اعتبار؟ کہ کبھی بھی عالم اسلام کو تمام دنیا پر غلبہ حاصل نہیں ہوا، حتیٰ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، حتیٰ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور میں، امام حسن علیہ السلام کے دور میں، امام حسین علیہ السلام کے دور میں، اور باقی ائمہ علیہم السلام کے دور میں، کیا کبھی اسلام کو تمام عالم میں تمام ادیان پہ غلبہ نصیب ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس غلبے کی جو بشارت ہے کہ جو شیعہ اور سنی دونوں کتب میں موجود روایات کی صورت میں، وہ کس کے لیے ہے غلبہ؟ وہ غلبہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ امام مہدی کے لیے ہے، اور امت مسلمہ کے 12ویں امام مہدی کے لیے ہے۔ یہ وہ غلبہ ہے کہ اس کا انتظار تمام مسلمانوں کو تمام ادیان میں بالخصوص، اور مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری کو تمام مسلمانوں میں بالخصوص انتظار ہے۔ اس انتظار کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان تیار رہے، نا امید نہ ہو۔ افراد قتل کر دیے جائیں لیکن انسان تھک نہ جائے، موت کا پھندا ٹنگا ہوا ہو لیکن ہم شکست قبول نہ کریں کہ نہ، غلبہ ہمارا ہے، ہم سے مراد میں نہیں، ہم سے مراد آپ نہیں، ہم سے مراد مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری، کیونکہ اسلام میں واقعی یہی ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہ یہ تعصب والی بات ہے، ہر مسلمان کو حق ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان واقعی کہے، کیونکہ جب وہ کسی فقہ پر اور مکتب پر ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کو حق سمجھ رہا ہے۔ تو جب آپ کو یہ سوچنے کا حق ہے تو ہمیں بھی حق ہے، یہ حق ہمیں بھی ہے۔ تو ہم اسلام کا صحیح روپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے۔ وجہ کیا ہے؟ کتب روائی شیعہ اور سنی میں مشترک ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ مذہب تشیع
تمام عالم اسلامی میں بالخصوص جو ہمارا ایک رشد و نمو ہوا بدترین دور میں، اگر ان تمام حالات اور واقعات کو دیکھا جائے 11 ہجری کے بعد سے فقط مظالم دیکھے جائے اور بعد میں یہ سوال کیا جائے کیا یہ قوم باقی بچی ہوگی آج تک؟ جس طریقے سے ہم پہ ظلم ہوا، آخر میں کسی سے سوال کیا جائے کہ یہ جو آپ کو داستان سنائی مظالم کی، جس قوم پر یہ ظلم ہوا کیا آپ کے خیال میں بچی ہے؟ تو جس کو بھی داستان مظلومیت مذہب اہل بیت آپ سنائیں گے وہ کہے گا کہ نہیں، یہ والی داستان آپ جس قوم کی بھی سنا رہے ہیں یہ بچے تو نہیں ہوں گے ابھی۔ لیکن دنیا گواہ ہے کہ ہم دن بدن کم نہیں ہو رہے، ہم دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ زیادہ ہونے کا سلسلہ بڑھتا رہے گا، اور ان تمام ادوار میں بدترین دور میں جو ہماری بقا کا راز تھا وہ امامت سے تمسک تھا، اور جس چیز نے ہمیں اور ہمارے ارادے کو محکم کیا تھا وہ راز تھا امام مہدی کی عالمی حکومت کی خوشخبری، اور یہی وہ راز تھا کہ جو پیغمبر اسلام نے دیا، یہی وہ راز تھا جو مولا امیر المؤمنین نے بشارت کی صورت میں دیا، یہی وہ راز تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب سیدہ کو جب یہ خبر ہوئی امام حسین کی مظلومیت کی تو بالآخر ایک دل دکھا بہت۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے گریہ کیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے گریہ کیا۔ ایک تسلی جو پیغمبر اسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دی وہ کیا تھی؟ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ مہدی تمہاری نسل سے ہوگا؟ اب آپ تصور کریں کہ یہ ذات مقدس مولا امام زمان علیہ السلام کوئی سادی ذات نہیں ہے، رسول اللہ اس کی بشارت دے رہے ہیں اور اطمینان ہے کہ میرا غلبہ اس کے ذریعے سے ہوگا۔ مولا امیر المؤمنین بشارت دے رہے ہیں کہ میرا غلبہ اس کے ذریعے سے ہوگا، ہمارا مشن اس کے ذریعے سے مکمل ہو جائے گا۔ جناب سیدہ کو تسلی دی جا رہی ہے امام زمان کے ذریعے سے، حتیٰ مقاتل بعض روایت میں نقل ہوا، صحیح اپنا اصول کافی میں روایت ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو ملائکہ کے لیے نقل ہوا وَزَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ بِالْبُكَاءِ، ملائکہ کے گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو تسلی دی۔ کس چیز کے ذریعے تسلی دی؟ کہا کہ عرش کی اس جانب دیکھو، تو ملائکہ نے عرش کی اس جانب دیکھا تو وہاں پر ایک شبح نظر آئی، ایک سایہ نظر آیا۔ جب ملائکہ نے اس جانب دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِهَذَا أَنْتَقِمُ هَذَا، اس کے ذریعے سے اس کا انتقام لوں گا۔ اب آپ تصور کریں کہ ذات مقدس مولا امام زمان علیہ السلام وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اطمینان ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ذریعے سے اطمینان ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، جس ذات کے ذریعے سے تسلی دی جناب سیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس ذات کے ذریعے سے ملائکہ کی بکا ختم ہوئی، کوئی سادی ذات نہیں ہے یہی ذات مطہر، یہی ذات مقدس، یہی وجود کامل، یہی حجت خدا، یہی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے روایتوں میں نقل ہوا بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا، کہ تمام مخلوقات کو رزق ملتا ہے اس ذات کی برکت سے، کہ جو ہر دور میں حجت خدا الگ ہے۔ ہمارے دور میں جو حجت خدا ہے وہ کون ہے؟ ذات مقدس ہے، وجود مقدس ہے امام زمان۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور اسی کے ذریعے سے زمین و آسمان کا نظام باقی ہے۔ یہ حجت خدا ہے، لولا الحجت لساقت الارض بأهلها، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ فنا ہو جائے۔ ہماری بقا کا دار و مدار کس پر ہے؟ لولا دعاؤنا لَاصْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اگر ہماری دعا نہ ہو تو ہمارے دشمن تمہیں
ختم کرتے تھے، امام زمان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم باقی ہیں۔ یہ پوری دنیا باقی ہے کس کی وجہ سے؟ امام زمان کے وجود مقدس کی وجہ سے، حجت خدا ہیں وہ۔ ہمارا وجود خصوصاً امام کی دعاؤں کی وجہ سے باقی ہے، لہذا ہمیں تمام ملت تشیع کو فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم امام زمان کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ سادی بات ہے، ہم میں سے جو بھی امام زمان کی دعاؤں میں شامل ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم سبب نہ بنے امام زمان کے گریے کا۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ ان کا بھی ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ان سے امید ہے، انہیں ہم سے امید ہے۔ بس ہماری بقا کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بشارت ہے کہ یہ دین غالب ہوگا۔ ہمارا جو مورل ڈاؤن نہیں ہوا وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر اس وقت بھی کوئی آ جائے اور مسجد میں فائرنگ کر رہا ہو، مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا غلبہ انشاءاللہ قریب ہے۔ ہم قبر میں ہوں گے، خالص ہیں، دوبارہ اٹھیں گے، امام وقت کے ساتھ ہوں گے۔ اطمینان رکھیں بالکل۔ تو یہ کوئی سادی خبر نہیں ہے۔ اب اس خبر کے لیے اہتمام ہے کہ ہر دور میں لوگوں کو بیدار کیا جائے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ علائم ظہور بیان نہیں ہوا، علائم ظہور کی اہمیت پہلے بیان ہو کہ کس کے ظہور کی علامت، ایسی ہستی کے ظہور کی علامت کہ جس کے ذریعے سے جناب سیدہ کو تسلی ہوئی، کوئی معمولی چیز ہے؟ یعنی ایسی ذات کہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ کا دین دنیا پہ نافذ ہوگا، کوئی معمولی بات ہے؟ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک کی تمام انبیاء کی محنتوں کا ثمر ظاہر ہوگا، کوئی معمولی ذات نہیں ہے وہ۔ مولا امیر المؤمنین سے لے کے امام زمان تک تمام ائمہ جناب زینب کی اسیری کا ثمر ظاہر ہوگا اس ذات کے ذریعے سے۔ ایسی ذات کے امام جعفر صادق علیہ السلام گریہ فرماتے ہیں دعائے ندبہ میں، این طالب بدم المقتول بکربلا۔ اور آپ تصور کریں کہ امام کون؟ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دعائے ندبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ کب دعا فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، پھر امام رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام رضا علیہ السلام، پھر امام محمد تقی علیہ السلام، پھر امام علی نقی علیہ السلام، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ 5 بیٹوں کی امامت آئے گی اور چھٹے کی امامت کے بعد ایک غیبت ہوگی۔ اس غیبت کے بعد ظہور کے لیے دعا فرما رہے ہیں کون؟ امام کے دادا۔ کون سے دادا؟ 5 والدوں کے والد یعنی امام جعفر صادق، اور گریہ فرما رہے ہیں کس کے